بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایات ثانی، سبق نمبر 65، صفحہ نمبر 387۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ۔ یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دعا ہے اللہ علم و عمل میں برکتوں سے مالا مال فرمائے، قبولیت عافیت برکت اخلاص استقامت نصیب فرمائے۔ سبق شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ وکذا اذا قال انت طالق افحش الطلاق لانه انما یوصف بهذا الوصف باعتبار اثره وهو البينونة في الحال فصار كقوله بائن۔ وكذا اذا قال اخبث الطلاق او أسوأه لما ذكرنا۔ وكذا إذا قال طلاق الشيطان وطلاق البدع، طلاق الشيطان أو طلاق البدع لأن الرجعية والسنة فيكون البدعة وطلاق الشيطان بائنا۔ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في قوله أنت طالق للبدعة أنه لا يكون بائنا إلا بالنية، لا لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع في حالة حيز فلا بد من النية۔ وعن محمد رحمه الله تعالى أنه إذا قال أنت طالق للبدعة أو طلاق الشيطان يكون رجعيا، لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة الحيض فلا يثبت البينونة بالشك۔ وكذا إذا قال كالحبل لأن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة، وذلك بإثبات زيادة الوصف۔ وكذا إذا قال مثل الجبل لما قلنا۔ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكون رجعيا لأن الجبل شيء واحد فكان تشبيها به في توحده، ولو قال لها أنت طالق أشد الطلاق أو كألف أو ملء البيت فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا. أما الأول فلأنه وصفه بشدة وهو البائن، لأنه لا يحتمل الانتقاض والارتفاض. أما الرجعي فيحتمله، وإنما تصح النية ثلاث لذكره المصدر. وأما الثاني فلأنه قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارة، وفي العدد أخرى يقال هو 1000 رجل ويراد به القوة، فيصح نية الأمرين، وعند فقدانها يثبت أقلهما. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يقع الثلاث عند عدم النية لأنه عدد فيراد به التشبيه في العدد ظاهرا، فصار كما إذا قال أنت طالق كعدد 1000. وأما الثالث فلأن الشيء قد يملأ البيت لعظمة في نفسه، وقد يملأ لكثرته، فأي ذلك نوى صحت نيته، وعند انعدام النية ثبت الأقل. ثم الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه متى شبه الطلاق بشيء يقع بائنا أي شيء كان المشبه به ذكر العزم أو لم يذكر لما مر أن تشبيه يقتضي زيادة وصف. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى أن ذكر العزم يكون بائنا، وإلا فلا أي شيء كان المشبه به، لأن التشبيه قد يكون في التوحد على التجريد. أما ذكر العزم فلزيادة لا محالة. وعند زفر رحمه الله تعالى إن كان المشبه به مما يوصف بالعلم عند الناس يقع بائنا، وإلا فهو رجعي. وقيل محمد رحمه الله تعالى مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقيل مع أبي يوسف رحمه الله تعالى، وبيانه في قوله مثل رأس الإبرة مثل عزم رأس الإبرة، ومثل الجبل مثل عزم الجبل. ولو قال أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة، لأن ما لا يمكن تداركه يشتد عليه وهو البائن، وما يصعب تداركه يقال لهذا الأمر طول وعرض. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقع بها رجعية لأن هذا الوصف لا يليق به فيلغو، ولو نغى الثلاثة في هذه الفصول صحت نيته. لتنوع البينونة على ما مر، والواقع بها بائن.
جی ہاں، تو یہاں سے شروع کر رہے ہیں وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ أَفْحَاشُ الطَّلَاقِ، یہ افحش طلاق، اور اسی طرح طلاق بائن وَكَذَا یعنی وَكَذَا يَقَعُ الطلاق، اور اسی طرح طلاق واقع ہو جائے گی جب شوہر نے انتی طالق افحشت طلاق لفظ بولا۔ افحش فحش کو کہتے ہیں سب سے بری طلاق، کہ تو سب سے بری طلاق والی ہے، یہ کہا تو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ کیوں واقع ہو جائے گی؟ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُوصَفُ بِهَذَا الْوَصْفِ بِاعْتِبَارِ أَثَرِهِ وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ، کیونکہ طلاق کو اس وصف کے ساتھ اس کے اثر ہی کی وجہ سے متصف کیا گیا ہے، کیونکہ طلاق کو اس وصف کے ساتھ اس کے اثر ہی کی وجہ سے متصف کیا گیا ہے، اور اس وصف کا فوری اثر بینونت ہے، علیحدگی، جدائی ہے، لہذا یہ بائن کہنے کی طرح ہو گیا۔ لہذا کیا ہو گیا؟ فَصَارَ كَقَوْلِهِ بَائِنٌ، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے شوہر نے کہہ دیا انتی طالق بائنًا، تو یہ بائن کہنے کی طرح ہو گیا۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ أَخْبَثَ الطَّلَاقِ أَوْ أَسْوَأَ الطَّلَاقِ لِمَا ذَكَرْنَا، اور اسی طرح جو ہے وہ جب شوہر نے انتی طالق اخبث الطلاق، انتی طالق اسوأ الطلاق کہا تو بھی طلاق بائن واقع ہو جائے گی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر لما ذکرنا جو ہم نے ذکر کر دی۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ طَلَاقُ الشَّيْطَانِ انتی طالق طلاق الشیطان، اور اسی طرح شوہر نے طلاق الشیطان یا انتی طالق طلاق البدعۃ کہا تو اس سے بھی طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ طلاق رجعی ہی طلاق سنت ہے، طلاق رجعی وہ طلاق سنت ہے، فیکون البدعۃ، لہذا طلاق بدعت و طلاق شیطان بائنن، تو لہذا طلاق بدعت اور طلاق شیطان بھی بائن ہوں گی۔ تو یہاں صورت مسئلہ یہ ہے، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو انتی طالق افحشت طلاق یا انتی طالق اخبثت طلاق یا انتی طالق اسوأ طلاق ان الفاظ کے ذریعے طلاق دی تو ان تینوں صورتوں میں بیوی پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور وہ بھی طلاق بائن۔ اگر شوہر نے نیت نہ کی ہو یا ایک اور دو کی نیت کی ہو تو ان تینوں صورتوں میں، نیت نہ کرنے کی صورت میں، ایک طلاق واقع کرنے کی صورت میں، دو طلاق واقع کرنے کی نیت کی صورت میں کیا ہوگا؟ ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ تو اس صورت میں وہی فرد حکمی والی دلیل جاری ہوگی اور بیوی پر تین طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر شوہر نے تین کی نیت کر لی تو اس تین کی نیت کرنے کی صورت میں وہی فرد حکمی والی دلیل جاری ہوگی اور بیوی پر تین طلاق واقع ہو جائیں گی۔ اور صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ لما ذکرنا سے دلیل دے رہے ہیں، ان الفاظ سے طلاق بائن واقع ہونے کی دلیل اور وجہ یہ ہے کہ عموماً اس طرح کے اوصاف سے اسی وقت کسی چیز کو متصف کیا جاتا ہے جب ان کے اثر کو مراد لینا مقصود ہو، اور طلاق کے باب میں ان الفاظ کا اثر فوری بینونت یعنی فوری جدائی ہے، فوری علیحدگی ہے، اس لیے یہ الفاظ بائن اور البتہ کے درجے میں ہوں گے، اور بائن اور البتہ جیسے اوصاف سے طلاق کو متصف کرنے کی صورت میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لہذا ان الفاظ سے متصف کرنے کی صورت میں بھی طلاق بائن ہی واقع ہوگی۔ وَكَذَا، اور اسی طرح اگر بیوی یا آدمی نے بیوی کو انتی طالق طلاق شیطان یا انتی طالق طلاق البدع کے الفاظ سے طلاق دی تو امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے ہاں ان دونوں صورتوں میں بھی اس کی بیوی پر طلاق بائن ہی واقع ہوگی۔ کیوں کہ طلاق رجعی دینا تو سنت ہے، اس لیے سنت کی ضد یعنی بدعت اور سنت کے سب سے بڑے مخالف یعنی شیطان لعین کے وصف کے ساتھ جو طلاق دی جاوے گی ظاہر ہے کہ وہ طلاق رجعی تو ہو نہیں سکتی، اس لیے یقیناً اسے بائنہ ہی ماننا پڑے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انتی طالق للبدعۃ کہنے کی صورت میں، انتی طالق للبدعۃ کہنے کی صورت میں لا یکون بائنًا الا بالنیہ، وہ بائنہ نہیں ہوگی نیت کے بغیر۔
نیت کے بغیر طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ لأن البدعۃ قد تکون من حیث الایقاع فی حالت حیض، اس لیے کہ کبھی حالت حیض میں طلاق دینے کی وجہ سے بھی طلاق بدعی ہوتی ہے، طلاق بدعی ہوتی ہے، لہذا نیت ضروری ہے، لہذا نیت کیا ہے؟ ضروری ہے، لا بد من النیہ۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اذا قال انت طالق للبدعۃ او انت طالق طلاق الشیطان یکون رجعیا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ جب شوہر نے کہا کہ انت طالق للبدعۃ انت طالق طلاق الشیطان، تو اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ دلیل یہ دے رہے ہیں لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالت الحیض، اس لیے کہ حالت حیض میں طلاق دینے سے بھی یہ وصف متحقق یعنی ثابت ہو جاتا ہے، لہذا شک کے ذریعے بینونت یعنی ہمیشہ کی جدائی ثابت نہیں ہوگی۔ وقضا اذا قال کالجبل یعنی انت طالق کالجبل، شور نے کیا کہا کہ انت طالق للجبل، یہ کہا الجبل لأن تشبیہ، تو اس طرح اس سے بھی طلاق بائن واقع ہوگی، اس سے بھی کیا واقع ہوگی؟ طلاق بائن ہی واقع ہوگی۔ انت طالق کالجبل کہا تو طلاق بائن واقع ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ لأن تشبیہ بہ بالجبل، اس لیے کہ جبل یعنی پہاڑ سے تشبیہ دینا یہ یقیناً طلاق میں شدت اور زیادتی کو ثابت کرتا ہے، وذالک باثبات زیادۃ الوصف، اور یہ زیادتی وصف کو ثابت کرنے سے متحقق ہوگی، وصف کو ثابت کرنے سے کیا ہوگی؟ متحقق ہوگی۔ وقضا اذا قال، اور اسی طرح جب شور نے کہا مثل الجبل انت طالق مثل الجبل، اوپر تھا کل جبل، یہاں تھا مثل الجبل، ما قلنا، اس بھی طلاق بائنہ واقع ہوگی منن، اس لیے کہ یہ مثل الجبل کہنا یہ بھی زیادتی کو ثابت کرتا ہے، تو لہذا کیا ہو جائے گا کہ اس سے بھی جو ہے وہ دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی یعنی زیادتی کو ثابت کرتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انت طالق مثل الجبل کہنے سے طلاق رجعی واقع ہوگی، لأن الجبل شیء واحد، اس لیے کہ پہاڑ وہ ایک چیز ہے، وکان تشبیہا بہ تشبیہ بالجبل، اور پہاڑ جبل کے ساتھ تشبیہ دینا فی توحدہ، اس کے ایک ہونے میں تشبیہ مقصود ہوگی، جبل سے اس کے تشبیہ دینا اس کے ایک ہونے میں تشبیہ دینا مقصود ہوگی۔ آگے ایک الگ مسئلہ شروع ہو رہا ہے، ولو قال لها انت طالق اشد الطلاق او انت طالق كألف او انت طالق ملء البيت فهي واحدة بائنة، ان تینوں صورتوں میں شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو کیا ہے کہ انت طالق اشد الطلاق، تو سخت طلاق واقعی ہے، انت طالق كألف، تو 1000 طلاق کی طرح طلاق والی ہے، یا انت طالق ملء البيت، تو گھر بھر کر طلاق کی طرح ہے، اتنی بڑی طلاق اس میں غصے میں دے دی تو کیا ہوگا؟ ایک طلاق بائنہ ہی واقع ہوگی، الا ان ینوی ثلاثا، مگر یہ کہ 3 کی نیت کر لے، شوہر 3 کی نیت کرے گا تو پھر 3 ہی واقع ہوں گی، ورنہ ایک بائنہ واقع ہوگی۔ اما الاول فلانه وصفه بشدہ، پہلی صورت یعنی انت طالق اشد طلاق، اس صورت میں چونکہ اس نے طلاق کو شدت کے ساتھ جو وہ شدت سے متصف کر دیا ہے، طالق موصوف شدہ اس کا صفت بنے گا، وهو البائن، اور شدت شدید وہ طلاق بائنی ہے، لأنه لا يحتمل الانتقاض، اس لیے کہ طلاق بائن جو ہے وہ انتقاض یعنی ختم ہونے اور چھوٹنے کا احتمال نہیں رکھتی، والاتفاض ختم ہو جانے اور چھوٹنے کا احتمال نہیں رکھتی۔ انتقاض کہتے ہیں ٹوٹنا، اتفاق کہتے ہیں چھوٹ جانا، ٹوٹنے چھوٹنے کا احتمال نہیں رکھتی، یہ جو بائنہ طلاق بائنہ ہے۔ اما الرجعی، اور طلاق رجعی فیحتمل، وہ ٹوٹنے اور چھوٹنے کا احتمال رکھتی ہے، یہ طلاق ٹوٹ بھی سکتی ہے چھوٹ بھی سکتی ہے، ٹوٹ بھی سکتی ہے چھوٹ بھی سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انت طالق اشد طلاق، طلاق بائن کیوں واقع ہوتی ہے، اس کی تشریح اور وضاحت یہ ہے کہ شوہر نے طالق ان کو وصف شدت یعنی اشد اس کا صفت بنایا، اشد طلاق سے متصف کیا، اور وصف شدت کا تحقق اسی وقت ہوگا جب طلاق بائن واقع ہو، کیونکہ بائن ہونے کی صورت میں طلاق سخت اور شدید بمعنی مؤکد اور مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ میں
کیونکہ بائن طلاق میں ختم ہونے اور فسخ ہونے کا احتمال نہیں ہوتا۔ یہی وجہ کہ بائن کے بعد نکاح جدید کے بغیر رجوع کرنے کا امکان بھی باقی نہیں رہتا، جبکہ طلاق رجعی میں بغیر نکاح قول و فعل ہی سے نکاح برقرار اور بحال رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے وصف شدت کے تحقق اور اس کے اثر انداز ہونے کے پیش نظر اس صورت میں بھی طلاق بائن واقع ہوگی۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور دوسرا یعنی 3 کی نیت کرنا، 3 کی جو اس نے نیت کی، ان تینوں صورتوں میں تو یہ شدت طلاق بیت میں شدت کا معنی ہے، اس وجہ سے طلاق بائن واقع الا ان ينوي الثاني، مگر یہ کہ 3 کی نیت اس وجہ سے درست ہے۔ والثانی انما تصح نیت الثلاث، 3 کی نیت اس وجہ سے درست ہے کہ لذکر المصدر، اس نے مصدر کو ذکر کر دیا، اس نے مصدر کو کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا ہے۔ شوہر نے مصدر کو ذکر کیا ہے، شوہر نے مصدر کو ذکر کیا ہے، یعنی انتی طالقن کا الفن کہنے کی صورت میں طلاق بائن واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی تشبیہ سے کبھی تو مشبہ میں قوت مراد لی جاتی ہے، اور یوں کہا جاتا ہے فلان کا الف رجلین، فلاں آدمی 1000 آدمیوں کی طرح ہے، یعنی کیا مطلب قوت میں 1000 کی طرح ہے اور مضبوطی میں، بصالت میں۔ اور کبھی اس طرح تشبیہ سے مشبہ میں تعداد کی کثرت مراد دی ہے، جیسے یوں ہے فلاں کا الف رجلین، 1000 آدمیوں کی طرح، یعنی ای الفلاں وحدہ بعد یعد کا الف رجل، کہ فلاں آدمی اکیلا 1000 شمار ہوتا ہے، قوت اور طاقت، مضبوطی میں، بہادری میں، دلیری میں۔ تو ایسے ہی اگر شوہر 1 کی نیت کرے تو اس کو تشبیہ فی القوہ پر محمول کریں گے، اور اگر شوہر 3 کی نیت کرے تو اس کو تشبیہ فی العدد پر محمول کریں گے، اور نیت نہ ہونے کی صورت میں اقل یعنی 1 طلاق بائنہ ثابت ہو جائے گی، کیونکہ وہ 3 کے بالمقابل اقل ہے، اور اقل متعین اور متیقن ہوا کرتا ہے، متعین اور متیقن ہوا کرتا ہے، یقینی ہوا کرتا ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهَذَا التَّشْبِيهِ، اور دوسرے سے مراد یعنی انتی طالقن کا الفن، اس میں کہتے ہیں کہ تشبیہ مراد ہوتی ہے کبھی اس میں فی القوۃ تارۃ، کبھی کبھار قوت میں تشبیہ دینا مراد ہوتا ہے، اور کبھی عدد میں مراد ہوتا ہے۔ تو یقال ہوا الف رجل، کہ وہ 1000 آدمی ہے، کیا مطلب؟ یعنی وہ 1000 آدمی کی طرح، یراد بالقوہ، یعنی 1000 کہنے میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ 1000 بندے ہیں، مطلب اس بندے کے اندر 1000 آدمی کی قوت ہے، مطلب یہ کہ قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ فیصح نیت الامرین، تو لہذا دونوں کاموں کی، قوت کی نیت اور عدد کی نیت کرنا درست ہے۔ وعند فقدانها یثبت اقلهما، اور نیت نہ فقدانها یعنی فقدان نیہ، اور نیت نہ ہونے کی صورت میں ان میں سے اقل، دونوں میں سے قوت اور عدد میں سے جو اقل ہے وہ کیا ہوگا؟ ثابت ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ اقل ثابت ہو جائے گا فقدان کی صورت میں، کیونکہ وہ 3 کے مقابل اقل یعنی 1 طلاق بائنہ ثابت ہو جائے گی، کیونکہ وہ 3 کے بالمقابل اقل ہے، 3 کے مقابلے میں 1 جو ہے وہ قلیل ہے، تو لہذا 1 طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، اور اقل جو ہوتا ہے متعین اور متیقن ہوتا ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وان محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول انہ یقع الصلاۃ عند عدم نیہ، نیت نہ ہونے کی صورت میں 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، لانہ عدد فیراد به التشبیہ فی العدد ظاہرا، وہ فرماتے ہیں کہ 3 جو ہے کیونکہ الف، لان الالف عدد، کیونکہ 1000 یہ بھی ایک عدد ہے، عدد ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے تشبیہ مراد ہوگی، اس سے کیا ہوگی؟ الف بول کر اس سے تشبیہ مراد ہوگی، یعنی تجھے 1000 کے طرح کیا مطلب؟ یعنی زیادہ طرح، تو زیادہ آخری حد 3 ہی ہوتی ہے، چنانچہ یہ انتی طالقن کا عدد الفن کہنے کی طرح ہو گیا، انتی طالقن کا الفن، یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے زبان سے یوں کہہ دیا انتی طالقن کا عدد الفن، یہ کہنے کی طرح ہو گیا، یہ کہنے کی طرح ہو گیا، تو لہذا فصار کما اذا قال، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ 3 طلاق واقع ہونے کی صورت شوہر نے کہا انتی طالقن کا عدد الفن، 1000 کے عدد کی طرح تو طلاق والی ہے۔ اور تیسرا جملہ انتی طالقن ملء البیت، ملء البیت، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تیسری
تیسری صورت میں طلاق بائن اس لیے واقع فَلِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَمْلَأُ الْبَيْتَ لِحَزْمَةٍ فِي نَفْسِهِ۔ تیسرا جملہ یہ ہے کہ بِل البیت، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز بذات خود بڑا ہونے کی وجہ سے گھر کو بھر دیتی ہے، بڑی ہونے کی وجہ سے گھر کو کیا کر دیتی ہے؟ بھر دیتی ہے، بڑی ہونے کی وجہ سے گھر کو بھر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی اپنی کثرت سے گھر کو بھر دیتی ہے، وقد یملأ لکثرتہ، اپنی کثرت کی وجہ سے گھر کو بھر دیتی ہے۔ فَأَيُّ ذَلِكَ نَوَى صَحَّتْ نِيَّتُهُ، تو ان میں سے جس کی بھی اس نے نیت کر لی، نیت لہذا شوہر کی جس کی بھی نیت کرے گا وہ نیت کرنا صحیح ہوگا، جس کی بھی نیت کرے گا صحت نیت ہو، اس کی نیت صحیح ہوگی۔ وَعِنْدَ انعدام النیہ، اور نیت نہ ہونے کی صورت میں تثبت العقل، عقل درجہ یعنی ایک طلاق بائنہ کا جو درجہ 3 اکثر ہے طلاق کا، اور ایک عقل ہے، تو ایک عقل جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، ایک طلاق بائنہ ثابت ہو جائے گی۔ ثم الاصل عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اصل سے مراد اصول اور ضابطہ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ انہو متی شبہ الطلاق بشیء، کہ جب بھی طلاق کو کسی شے سے تشبیہ دی جائے گی، کہ جب بھی طلاق کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی تو طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ ای شیء کان مشبہ بہ، جس بھی چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہو، جب بھی کسی چیز کو طلاق کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے گی تو طلاق بائن واقع ہوگی۔ مشبہ بہ یعنی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، ذکر العزم او لم یذکر، کوئی اس کی لفظ عزم ذکر کیا ہو یا نہ ذکر کیا ہو، لما مرہ، اس دلیل کی وجہ سے جو گزر گئی، کہ تشبیہ زیادتی وصف کا تقاضا کرتی ہے، نہ تشبیہ یقتضی زیادت وصف، کہ تشبیہ وصف کی زیادتی کا کیا کرتی ہے؟ تقاضا کرتی ہے۔ وعند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، ان ذکر العزم یکن بائنا، اگر لفظ عزم مذکور ہو، شور نے ذکر کیا ہو تو طلاق بائنہ ہی واقع ہوگی، والا فلا، ورنہ، اور اگر لفظ عزم ذکر نہ کیا ہو تو پھر جو ہے نہیں واقع ہوگی۔ ای شیء کان المشبہ بہ، جو بھی چیز مشبہ بہ کوئی بھی چیز ہو، لیکن عزم کو ذکر کیا تو بائنہ، نہیں کیا تو بائنہ نہیں ہوگی۔ لأن التشبیہ قد یکون فی التوحد علی التجرید، اس لیے کہ کبھی کبھی وصف عزم سے خالی کر کے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ لأن تشبیہ، اس لیے کہ تشبیہ قد یکون، کبھی کبھی فی التوحد علی التجرید، عظمت سے خالی کر کے بھی دی جاتی ہے، لفظ عزم سے، وصف عزم سے خالی کر کے بھی دی جاتی ہے۔ اما ذکر العزم فلزیادت، اور عزم کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، وہ تو لا محالہ زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یقیناً زیادتی کے لیے ہوتا ہے۔ وعند ظفر رحمہ اللہ تعالی، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان کان المشبہ بہ مما یوصف بالعزم عندنا یقع بائنا، امام ظفر فرماتے ہیں کہ اگر مشبہ بہ یعنی جس چیز کی تشبیہ دی جا رہی ہے، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تو مشبہ بہ ان چیزوں میں سے ہو، مما یوصف بالعزم، جسے لوگوں کی اصطلاح میں عزم سے متصف کیا جاتا ہے، بڑا ہونے سے یقع بائنا، تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ وَإِلَّا فَهُوَ رَجْعِيٌّ، ورنہ کیا ہوگا؟ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ وقیل محمد، اور ایک قول یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ وقیل، اور دوسرا قول یہ ہے کہ امام محمد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ وَبَيَانُهُ فِي قَوْلِهِ مِثْلَ رَأْسِ الْإِبْرَةِ، اور اس اختلاف کی وضاحت مثل رأس الابرہ، اور مثل عزم رأس الابرہ کہنے، اور اسی طرح مثل الجبل، مثل عزم الجبل کہنے کی طرح ہے، کہنے کی طرح ہے۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس موقع پر بیان کرتا ہے، یہ بھی دل کی ڈائری پر نوٹ کرنے کی چیز ہے
کہ نیت نہ ہونے کی صورت میں انتی طالقن کا الفن سے 3 طلاق واقع ہوں گی، نیت نہ ہونے کی صورت میں، کیونکہ الف کا تعلق عدد سے ہے، اس لیے تشبیہ فی العدد مراد لینا زیادہ بہتر اور قرین قیاس ہے۔ لہذا جس طرح انتی طالقن کا عدد الفن کہنے اور الف سے پہلے لفظ عدد کا ذکر کرنے کی صورت میں 3 طلاق واقع ہوتی ہیں، اسی طرح یہاں بھی 3 طلاق واقع ہوں گی۔ واما ثلاث فرماتے ہیں کہ تیسرے جملے میں یعنی انتی طالقن من البیت سے طلاق بائن واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کبھی تو کوئی چیز بذات خود بڑی ہونے کی وجہ سے گھر کو بھر دیتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کثرت کی وجہ سے گھر بھرنے کا سبب بن جاتی ہے، لہذا کسی شے کا بذات خود عظیم بن کر گھر کو بھر دینا یہ طلاق بائن میں ہوگا، اور اپنی کثرت کی وجہ سے گھر کو بھر دینا یہ 3 کی نیت کرنے کی صورت میں، اور مذکورہ دونوں احتمال درست اور صحیح ہوں گے۔ البتہ اگر شوہر نے کوئی نیت ہی نہ کی ہو تو اس صورت میں اقل یعنی 1 طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ اقل متعین ہے اور وہ بھی بائن ہوگی تاکہ فی نفس ہی شے کی عظمت کھل کر سامنے آئے، واضح ہو جائے۔ اور اگر وصف ایسا ہو جس کے ساتھ طلاق کو متصف کیا جاتا ہے، اس کی 2 شکلیں، اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس سے زیادتی اثر کی زیادتی کا فائدہ ہوگا، دوسرا یہ فائدہ نہیں ہوگا زیادتی اثر کی زیادتی کا۔ اگر وہ ایسا ہو کہ اسے وصف میں زیادتی نہ آتی ہو تو یہ وصف بھی زائد الگ ہو جائے گا، اس صورت میں بھی طلاق رجعی ہوگی۔ مثلا شوریوں کی انتی طالقن اجمل الطلاق، انتی طالقن احسن الطلاق، انتی طالقن افضل الطلاق، تو ظاہر ہے کہ ان اوصاف اجمل، احسن، اجمل بہت زیادہ خوبصورت، حسن بہت زیادہ اچھا، افضل بہت زیادہ فضیلت والا، تو ان اوصاف سے نفس وصف میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اس لیے ان اوصاف کا ذکر کرنا نہ کرنا برابر ہے، اور اس طرح کے اوصاف پر مشتمل جملہ طلاق والے جملے سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ انتی طالقن اجمل طلاق طلاق رجعی، احسن طلاق طلاق رجعی۔ البتہ اگر وہ وصف ایسا ہو جس سے وصف کے اثر میں زیادتی اور تاکید اور مضبوطی واقع ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ وصف مفید ہوگا، وصف کیا ہوگا؟ مفید ہوگا۔ اور اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، ہاں مشبہ بھی کوئی بھی چیز ہو، لفظ اعظم مذکور ہو یا نہ ہو، جب بھی طلاق کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ طلاق بائن بن جاتی ہے، اس لیے کہ تشبیہ مطلقاً زیادتی وصف کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ تفسیر اور حکم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہیں۔ اور ولو قال انتی، اور یہ جو علماء احناف کے اصول اور ضابطے کا ثمرہ مدرج ذیل مثالوں میں ظاہر ہوگا۔ مثلا ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن مثل رأس الابرہ، تو سوئی کے سر کے مثل طلاق والی ہے، یا انتی طالقن مثل عظم رأس الابرہ، سوئی کے سر کے بڑائی کے جیسی طلاق والی ہے۔ تو امام اعظم کے ہاں چونکہ تشبیہ موجود ہے اس لیے دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی۔ امام ظفر کے ہاں رأس الابرہ لوگوں کے عرف میں وصف اعظم سے متصف نہیں ہوتا، اس لیے دونوں صورتوں میں طلاق رجعی واقع ہوگی امام ظفر کے نزدیک۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں پہلی صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی اس لیے کہ عظم مذکور نہیں ہے، اور دوسری صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی، اور امام ظفر کے ہاں بھی مثل الجبل مثل عظم الجبل دونوں صورتوں میں طلاق بائن ہی واقع ہوگی، اس لیے کہ الجبل ان چیزوں میں سے ہے جو لوگوں کے عرف میں عظیم ہے اور جس سے وصف اعظم متصف ہوتا ہے۔ آگے ولو قال، یہاں سے ولو قال انتی طالقن تطلیقۃ شدیدۃ او ولو قال انتی طالقن تطلیقۃ عریضۃ
وَأَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً طَوِيلَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، ان سارے جملوں کی صورت میں کہ تو ایک طلاق والی ہے، شدید طلاق والی ہے، چوڑی طلاق والی ہے، طویل لمبی طلاق والی ہے، تو ان ساری صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ تو یہ سخت ہے، چوڑی ہے، لمبی طلاق ہے، سارے الفاظ میں۔ کیوں؟ لأن ما لا يمكن تدارکه يشتد علیہ البائن، تو اس لیے کہ وہ چیز جس کا تدارک ممکن نہ ہو وہ شوہر کے لیے گراں بوجھل بن جاتی ہے، اور وہ طلاق بائن ہے۔ وما يصعب تدارکه يقال لهذا الامر طول وعرض، اور جس چیز کا تدارک مشکل ہو اس کے متعلق یوں کہا جاتا ہے لہذا الامر طول وعرض، اس مسئلے کا بڑا طول اور عرض ہے، بڑا لمبا جوڑا مسئلہ ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انہ یقع بہا رجیہ، ان تینوں صورتوں میں بھی طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ وصف طلاق شایع نشان نہیں ہے، لأن هذا الوصف لا يليق بالطلاق، اس لیے کہ یہ وصف شدیدتاً عریضتاً طویلتاً طلاق شایع نشان نہیں ہے، فیلغو، یہ کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا۔ ولو نفى الثلاث في هذه الفصول صحت نیته، اور اگر ان تمام صورتوں میں انت طالق تطلیقۃ شدیدہ، انت طالق تطلیقۃ عریضہ، انت طالق تطلیقۃ طویلہ، ان تمام صورتوں میں اس نے 3 کی نیت کر لی تو اس کا یہ نیت کرنا درست ہوگا۔ کیوں درست ہوگا؟ لتنوع البینونہ علی ما مر، اس لیے کہ بینونت منقسم ہے، بینونت کے منقسم ہونے کی وجہ سے، اور ان الفاظ کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق جو ہے وہ کیا ہے؟ اس دلیل کی وجہ سے جو گزر چکی، اس دلیل کی وجہ سے جو گزر چکی، والواقع بہا بائن، اور ان الفاظ کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق وہ طلاق بائن ہوگی، ان الفاظ کے ذریعے واقع ہونے والی جو طلاق ہے وہ طلاق بائن ہوگی۔ فصلا في طلاق قبل الدخول، وإذا طلق الرجل امرأته 3 قبل الدخول بها وقعن عليها، لأن الواقع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا 3 على ما بيناه، فلم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة فيقان جملة فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة، وذلك مثل أن يقول أنت طالق طالق طالق، لأن كل واحد نكاح على حدة إذا لم يذكر في آخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه، فتقع الأولى في الحال وتصادفها الثانية وهي مبانة. وكذا إذا قال لها أنت طالق واحدة وقعت واحدة لما ذكرنا أنها بانت بالأولى، ولو قال لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة كان باطلا لأنه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع والعدد، وإذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل۔ تو یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں فصلوں سے، نئی فصل شروع ہو رہی ہے، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے، یعنی صحبت جماع کرنے سے پہلے طلاق دینے کے بیان میں، کیونکہ بیوی سے استمتاع اور دخول وغیرہ کے استفادے کی خاطر ہی تو نکاح مشروع ہوا، شریعت کا حصہ ہوا کہ عورت سے فائدہ اٹھایا جائے، دخول کے ذریعے اور پیار محبت کے ذریعے اس کی خاطر نکاح مشروع ہے۔ اس لیے طلاق قبل دخول ایک عارض ہے، اور عارض کو اصل کے بعد بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کتاب الطلاق بعد الدخول کے بعد جو اصل ہے طلاق قبل دخول کو بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی دخول سے پہلے، تو یہ تینوں طلاق اس پر واقع ہو جائیں گی، وہ سب اس پر واقع ہو جائیں گی۔ لِأَنَّ سے دلیل دے رہے ہیں، لِأَنَّ الْوَاقِعَ مَصْدَرٌ مَحْذُوفٌ، اس لیے کہ واقع ہونے والا وہ مصدر ہے جو کہ محذوف ہے، وہ مصدر ہے جو محذوف ہے۔ لِأَنَّ مَعْنَاهُ طَلَاقًا 3 عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ،
اس لیے کہ اس نے جو کہا ہے نا اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا یعنی انت طالق تطلیقۃ ثلاثا، مصدر تطلیقۃ محذوف، تو لہذا کیا ہو جائے گا، کیونکہ اس کا مفہوم طلاقاً ثلاثاً ہے، طلاقاً ثلاثاً اس کا مفہوم ہے، علامہ بینا، اس دلیل کے مطابق جیسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ یعنی ملا کا ذکر یہ یہاں یوں کہیں گے کہ گویا کہ اس نے کہا انتی طالقن طلاقاً ثلاثاً، تقدیری عبارت پھر یوں ہوگی، تو یہاں کیونکہ شوہر نے ثلاث کا عدد ذکر کیا ہے اس لیے وصف اور عدد دونوں مل جائیں گے، وصف اور عدد دونوں کیا ہو جائیں گے، مل جائیں گے، تو لہذا کیا ہوگی، جتنی اس نے کہی اتنی واقع ہو جائیں گی۔ فلم یکن قولہ انتی طالقن ایقاعا علی حدۃ فیقعن جملۃ، تو لہذا شوہر کا قول انتی طالقن الگ سے ایقاع طلاق نہیں ہوگا، الگ سے طلاق کو واقع کرنا نہیں ہوگا، اس لیے یک بارگی سب واقع ہوں گی۔ لم یکن قولہ انتی طالقن ایقاعا علی حدۃ، کہ شوہر نے جو انتی طالقن الگ سے طلاق واقع کرنے لگے، اس سے انتی طالقن سے الگ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے سب طلاقیں ثلاثاً کی وجہ سے اکٹھی یک دم ہی جملتاً واقع ہو جائیں گی۔ فَإِنْ فَرَّقَ طلاق بانت بالأولیٰ، اور اگر اس نے شوہر نے طلاق میں تفریق کر دی، شوہر نے طلاق میں کیا کر دیا، تفریق کر دی، تو پھر کیا ہوگا کہ چونکہ پہلا جملہ تھا انتی طالقن طلاقاً ثلاثاً، یہاں شوہر نے ثلاث کا عدد ذکر کیا اس لیے وصف اور عدد دونوں مل گئے، یہ ثلاثاً اس کا وصف بھی بنتا ہے اور عدد بھی، جو ہے طلاق انتی طالقن طلاقاً وصف ہے، موصوف ہے، ثلاثاً اس کی صفت ہے، وہی موصوف اور عدد مل گئے اور یک بارگی تینوں واقع ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ انتی طالقن سے ایک واقع ہو اور ایک ہی سے بائنا ہونے کی بنا پر باقی یا دو بیوی پر واقع نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے طلاق میں فرقہ یفرق و تفریقاً تفریق پیدا کر دی، تو بانت بالاولیٰ پہلی طلاق سے بانے ہو جائے گی، اور ولم تقع ثانیہ و ثالثہ دوسری اور تیسری واقعی نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ فرقہ اس نے گویا کہ یہاں یوں ہو جائے گا کہ شوہر نے وذالک مثل ان یقول، اور یہ اس طرح ہے جیسے شوہر کہے کہ انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، تین دفعہ گئے انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن کے کلمات سے اس نے متفرق کر کے بیوی کو تین طلاق دی ہیں، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر نے اپنے کلام کے آخر میں کوئی شرط وغیرہ لگائی ہے یا نہیں لگائی، لأن كل واحدۃ ایقاع علی حدۃ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ ایقاع ہے، واقع کرنا ہے۔ اذا لم یذکر فی آخر کلامہ، جب اس کے کلام نے شوہر میں اپنے کلام کے آخر میں ذکر کوئی ایسا کلمہ ذکر نہ کیا ہو کہ جس کلمے کی وجہ سے جو صدر کلام کو بدل دے، جو صدر کلام کو کیا کرتے بدل، جیسے عدد اور شرط وغیرہ کا تذکرہ نہ کیا ہو، حتی یتوقف علیہ، یہاں تک کہ طلاق کو واقع ہونے کو اس پر موقوف کیا جائے گا، اس پر موقوف کیا جائے گا، فتقع الاولیٰ، چنانچہ کیا ہو جائے گا، پہلی طلاق تو فی الحال واقع ہو جائے گی، فی الحال واقع ہو جائے گی، فتصادفها ثانیہ وہی مبانہ، اور دوسری اس سے اس حال میں ملے گی کہ عورت بائنا ہو چکی ہوگی، انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن۔ اور اگر شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا غذا، اسی طرح اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ انتی طالقن واحدۃ و واحدۃ فقط واحدہ، شوہر نے کہا تو ایک طلاق والی ہے اور ایک طلاق والی ہے، تو پھر کیا ہوگی، ایک ہی واقع ہوگی، انتی طالقن واحدۃ و واحدۃ وقعت واحدۃ لما ذکرنا، شوہر نے اپنی بیوی سے انتی طالقن واحدۃ کہا، شوہر کے واحدۃ کہنے پر پہلی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی کہ عورت پہلی ہی طلاق سے بائنا ہو جائے گی، انہا بانت بالاولیٰ،
اس نے کہا نا انتی طالق واحدتن، بائنا تو اسی سے ہوگی، واحدتن کہنا پھر آگے وہ مفید نہیں رہا۔ ولو قال لها انتی طالق واحدتن فماتت قبل قوله واحدتن، اور اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، ایسی بیوی مدخولہ تھی جس سے دخول ہو چکا تھا، صحبت ہو چکی تھی، اس کو مدخولہ تھی یا غیر مدخولہ تھی، یعنی مدخول بہا تھی یا نہیں تھی، اس نے کہا انتی طالق واحدتن، تو ایک طلاق والی ہے، فماتت، پھر وہ اس کے قول واحدتن کہنے سے پہلے ہی مر گئی، مشہور کے واحدتن کہنے سے پہلے ہی بیوی مر گئی، تو کہنا باطلن، تو اس کا واحدتن ایقاع طلاق باطل ہو جائے گا، طلاق کا واقع ہونا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، لأن طالق قرن الوصف بالعدد، اس لیے کہ طلاق دینے والے نے، شوہر نے وصف کو عدد کے ساتھ ملا دیا، اس لیے کہ شوہر نے وصف کو عدد کے ساتھ ملا دیا، فکان الواقع والعدد، تو واقع ہونے والی چیز وہ عدد ہے، عدد واقع ہوگا، تعداد واقع ہوگی، تعداد اس کی تھی، عدد واحد کا بولا تھا، تو ایک ہی واقع ہوگی، ایک ہی واقع ہوگی۔ فائدہ مات قبل ذکر العدد، اور عدد کے ذکر کرنے سے بھی پہلے مر گئی، فات المحل قبل الایقاع فبطل، تو ایقاع سے پہلے ہی محل طلاق فوت ہو گیا، اس لیے طلاق کا ایقاع واقع کرنا یہ باطل ہو جائے گا۔ طلاق تو ہوتی ہے محل پر، طلاق کا محل عورت ہے، اور عورت موجود ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی مر چکی ہے، تو لہذا ایقاع جو ہے باطل ہو جائے گا۔ وكذا إذا قال أنت طالق سنتين أو ثلاثا لما بينا، وهذه تجانس ما قبلها من حيث المعنى، ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة وقال واحدة، والأصل أنه متى ذكر شيئين وأدخل بينهما حرف الظرف أن قرنها بها الكناية كان صفة للمذكور آخر كقوله جاءني زيد قبله عمرو، وإن لم يقرنها بها الكناية كان صفة للمذكور أو لا أولا كقوله جاءني زيد قبل عمرو، وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال لأن الأسناد ليس في وسعه، فالقبيلة في قوله أنت طالق واحدة قبل واحدة صفة للأولى فتبين بالأولى فلا تقع الثانية، والبعدية في قوله بعدها واحدة صفة للأخيرة فحصلت الأبانة بالأولى، ولو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقع سنتان، لأن قبلية صفة لسانية لاتصالها بحرف الكناية، فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى في الحال، غير أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضا، فتقترنان فتقعان۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شور نے کہا، اور اگر شور نے اپنی بیوی سے کیا کہا کہ انتی طالق سنتین او ثلاثتن، اور اسی طرح جب شور نے کہا انتی طالق سنتین یا انتی طالق ثلاثن لما بینا، تو اس سے بھی کیا ہوگا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی، یہاں بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ایقاع باطل ہو جائے گا۔ انتی طالق سنتین یا انتی طالق ثلاثن، تو یہاں کیا ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی اگر ذکر عدد سے پہلے بیوی مر گئی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، نہ ایک نہ دو نہ تین۔ اس کی دلیل وہی جو ابھی تفصیل سے گزری، یعنی شور نے وصف یعنی طالقن کو واحدتن کے ساتھ مقارن کیا ہو، یہ سنتین کے ساتھ، انتی طالقن واحدتن، انتی طالقن سنتین، انتی طالقن ثلاثن، تو
عدد کو ذکر کرنے سے پہلے ہی بیوی مر گئی. انتی طالقن بولا، بیوی مر گئی، سنتین بعد میں اس کی زبان سے نکلا. انتی طالقن کہنے سے بیوی مر گئی اور ثلاثن اس کے بعد میں زبان سے نکلا تو اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے وہی تو جانس ما قبلها من حیث المعنی، اور یہ مسئلہ بھی معنی کے اعتبار سے پہلے مسئلے سے ہم آہنگ ہے. تو جانس ہم جنس ہے، پہلے مسئلے سے ملتا جلتا ہے، پہلے مسئلہ سے ملتا جلتا ہے. دونوں کے مفہوم اور حکم میں ہم جنس مجانست بالکل نہیں. یہاں ان تینوں مسائل یعنی انتی طالق واحدتاً، انتی طالق سنتین، انتی طالق ثلاثن میں عدد کے ذکر کرنے سے پہلے عورت کے مر جانے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ معنی کے اعتبار سے اس سے پہلے بیان کردہ مسئلہ یعنی شور جو ہے غیر مدخول بہا کو قبل الدخول 3 طلاق دیتا ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، ہم آہنگ ہے. مگر یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مذکورہ مجانست، ہم جنس ہونا، ہم آہنگ ہونا، یہ صرف عدد کے ساتھ طلاق واقع کرنے کے موقوف اور منحصر ہونے میں ہے. یعنی جس طرح انتی طالق ثلاثن میں ایقاع طلاق ثلاث ہوگا، 3 طلاق واقع کرنا ہوگا، اس طرح انتی طالق واحدتاً، انتی طالق سنتین، انتی طالق ثلاثن میں بھی طلاق کے عدد کو واقع کرنا یعنی واحدتاً وغیرہ سے مراد ہوگا. دونوں کا جو مفہوم اور حکم ہے وہ اس میں ہم جنس نہیں ہے، کیونکہ انتی طالق ثلاثن میں بیوی پر 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ذکر ثلاث بحالت حیات اس سے عام ہوتا ہے، جبکہ بعد والے مسئلے میں جو کہ ذکر عدد جو ہے اس سے پہلے بیوی مر جاتی ہے اور ثلاث یا سنتین یا واحدہ کا تو اس پر اثر ہی نہیں پڑتا، اس لیے ان صورتوں میں اس پر طلاق واقع نہیں ہوتی. آگے ہے ولو قالا انتی طالق واحدہ قبل واحدہ او بعدها واحدہ وقعت واحدہ، اگر شوہر نے انتی طالق واحدتاً قبل واحدتن، انتی طالق واحدتاً بعد واحدتن یا انتی طالق واحدتاً بعدها واحدہ کہا، تجھے ایک طلاق سے پہلے ایک طلاق ہے یا ایک طلاق کے بعد ایک طلاق ہے، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی. اور ضابطہ یہ ہے کہ جب شوہر 2 چیزوں کو ذکر کر کے ان دونوں کے مابین حرف ظرف یعنی قبلو اور بعدو کو داخل کر دے گا تو حرف ظرف کو کنایہ کی ہا قبلہ بعدہ میں ضمیر کے ساتھ متصل کر دے تو حرف ظرف اس جملے کی صفت ہوگا. والاصل ان الزوج متى ذکر شیئین، شوہر جب 2 چیزوں کا ذکر کرے گا اور 2 چیزوں کے ذکر کرنے کے ساتھ جو ہے ان کے کیا کرے گا، واحدتاً قبل واحدتاً 2 چیزیں ذکر ہو گئی نا، تو جب شوہر 2 چیزوں کو ذکر کرے گا اور ان 2 چیزوں کے درمیان حرف ظرف یعنی ظرف کا کلمہ قبلو یا بعدو داخل کر دے گا، انقرنا بحال کنایہ، اور اس حرف ظرف کو ہا کے ساتھ کنایہ کی ہا کے ساتھ ملا دے گا، ہا ضمیر کے ساتھ، تو یہ کانا یہ جو ہے حرف ظرف یہ کیا ہو جائے گا، یہ صفت ہو جائے گا مذکور آخر کا، یعنی کیا ہوگا، ہائے کنایہ میں جو ضمیر ہو کے ساتھ متصل کر دے تو حرف ظرف اس جملے کی صفت ہوگا، صفتاً للمذکور آخر، جیسے جاءنی زید قبلہ عمر، اب قبلوں کے ساتھ ہو ضمیر کو ذکر کر دیا، میرے پاس زید آیا اس سے پہلے عمر، میرے پاس زید آیا میرے پاس زید کہ اس سے پہلے عمر آیا، اور تو یہ اب 2 لفظ زید اور عمر درمیان میں حرف ظرف کو لے آئے اور اس کو ضمیر کے ساتھ متصل کر دیا، تو متصل کرنے کی صورت میں کیا ہو گیا کہ حرف ظرف اس جملے کی صفت بن گیا، اس جملے کی صفت بن گیا، یعنی جاءنی زیدن پورا جملہ ہے وہ موصوف بنے گا اور قبلہ ہو اس کی صفت بنے گا. اور اگر متصف نہ کرے وَإِن لَّمْ يَقْرِنْهَا، اور اگر حرف ظرف کو متصف نہ کرے حرف ظرف کے ساتھ ہا کے ساتھ، ہائے کنایہ کے ساتھ یعنی ہو ضمیر کے ساتھ، کانت صفۃ للمذکور اولا، تو جو پہلا ذکر ہوا ہے اس کی صفت یعنی زید کی صفت بن جائے گا مذکور اول کا
صفت بن جائے گا، حرف ظرف جو ہے شروع میں ذکر کردہ جملے کی صفت ہو جائے گا، جاءنی زیدن کے لیے صفت نقول اور کقولی جاءنی زیدن قبل عمر. اب جاءنی زیدن یہ موصوف ہے اور قبل جو ہے یہ اس کی صفت بن جائے گا. وَإِيقَاعُ الطلاق فی الماضی ایقاع فی الحال، اور ماضی میں طلاق کا واقع کرنا حال میں بھی طلاق کا واقع کرنا ہی ہوتا ہے. لأن الاسناد لیس فی وسعہ، اس لیے کہ ماضی کی طرف طلاق کو منسوب کرنا شوہر کے بس میں نہیں ہے. فی وسعہ، اس لیے کہ طلاق کو ماضی کے ساتھ منسوب کرنا شوہر کی وسعت میں نہیں ہے. فالقبیلۃ فی قولہ انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ صفۃ للأولی، تو لہذا کیا ہو جائے گا، شوہر کا قول انت طالق واحدہ قبل واحدہ میں قبلیت، قبلہ جو ہے یہ پہلے جملے انت طالق واحدہ کی صفت بن جائے گا اور پہلی طلاق سے ہی بیوی بائنہ ہو جائے گی. اور پہلی طلاق سے ہی بیوی کیا جائے گا، فتبین بالاولی، پہلی طلاق سے ہی جو ہے تو بھی ابان یبین تبین، یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی. پہلی طلاق سے ہی کیا ہو جائے گی، بیوی طلاق بائنہ ہو جائے گی. ایقاع الاولی فی الحال، فتبین بالاولی، تو پہلی طلاق سے کیا ہو جائے گی بائنہ، فلا تک ثانیہ، اور دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی. اور شوہر کے قول والبعدیۃ فی قولہ بعدہا واحدہ صفۃ للأخیرہ، اور شوہر کے قول بعدہا واحدہ میں بعد جو لفظ ہے بعدیت، یہ دوسرے جملے کی صفت بنے گی، دوسرے جملے کی صفت بنے گی. فحصلت الابانہ بالاولی، اس لیے ابانت تو پہلے سے ہی حاصل ہو جائے گی، پہلے سے ہی حاصل ہو جائے گی. ولو قال انت طالق واحدۃ قبلہا، اور اگر شوہر نے کہا کہ تو ایک طلاق والی ہے، ایک سے پہلے ایک، تقع سنتان، تو دو طلاق واقع ہو جائے گی. انت طالق واحدۃ، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، دو طلاق واقع ہو جائیں گی. انت طالق واحدۃ قبلہا واحدۃ، تو دو طلاق واقع ہوں گے، اس لیے کہ حرف کنایہ سے متصل ہونے کی وجہ سے قبلیت دوسرے جملے کی صفت ہے. لأن القبلیۃ قبل، یہ دوسرے جملے کی صفت بن رہا ہے، صفت لسانیہ لاتصالها بحرف الکنایہ، حرف کنایہ سے کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے، حرف کنایہ کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے. فاقتضى ایقاع فی الماضی، تو لہذا کیا ہوگا کہ لہذا وہ ماضی میں اس کے دوسرے کے وقوع کا تقاضا کی مقتضی ہوگی، اور حال میں پہلی طلاق کے ایقاع کی مقتضی ہوگی. ماضی میں دوسرے کی اور حال میں پہلے کے واقع ہونے کی ایقاع ہوگی. تو لہذا کیا ہوگا کہ دو طلاق اس لیے واقع ہو رہی ہیں کہ حرف کنایہ سے متصل ہونے کی وجہ سے قبلیت دوسرے جملے کی صفت ہے، لہذا وہ ماضی میں اس کے دوسری طلاق کے وقوع کا تقاضا مقتضی ہوگی، تقاضا کرے گی، اور حال میں پہلے کے واقع ہونے کا تقاضا کرے گی. مگر چونکہ ماضی کا ایقاع حال کا بھی ایقاع ہے، ماضی کا ایقاع حال کا بھی ایقاع ہے، لہذا کیا ہوگی، دونوں بہم مل کر ایک ساتھ واقع ہو جائیں گی، دونوں مل کر ایک ساتھ واقع ہو جائیں گی. وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ، تو یہاں سے سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ اگر حرف ظرف ضمیر کنایہ سے متصل نہ ہو تو اس صورت میں ظرف اپنے ما قبل کی صفت واقع ہوگا، جاءنی زید قبل عمر. اب دیکھیں یہاں چونکہ قبلہ ضمیر کنایہ سے متصل نہیں ہے، صرف قبلہ ہے، بس قبلہ ہو نہیں،
اس لیے وہ اپنے پہلے جملے یعنی زید کی صفت بنے گا، اور عبارت کا مفہوم یہ ہوگا میرے پاس امر سے پہلے زید آیا۔ دوسرا ضابطہ یہ کہ اگر کوئی آدمی آج کے دن ماضی میں طلاق واقع کرتا ہے اور انتی طالقن بالامس کہتا ہے تو یہ طلاق ماضی میں نہیں بلکہ حال یعنی موجودہ زمانے میں آج ہی واقع ہوگی جب طلاق دے رہا ہے، اس لیے کہ ماضی میں طلاق واقع کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے بس سے باہر کی بات ہے، کیونکہ طلاق ایک مباح چیز ہے۔ مباح چیز یعنی استطاعت عورت کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور انسان جس مباح چیز کو گزشتہ کال حاصل کر چکا ہے اسے ختم کرنا یا اس کو رد کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ایقاف الماضی ایقاف الحال ہی شمار ہوگا۔ یہ دو اصول ہیں، اگر ان کو سامنے رکھ کر عورت کے غیر مدخول بیاہ ہونے کو سوچ سمجھ کر کتاب کی عبارت دیکھیں، بیان کردہ اصول پر منطبق کریں تو مسائل سمجھنا آسان ہوگا۔ چنانچہ شور نے جب انتی طالق واحدہ قبل واحد کہا یا انتی طالق واحدتا بعدہ واحدہ، تو ان دونوں صورتوں میں اس کی بیوی پر ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ پہلی صورت یعنی انتی طالق واحدتا قبل واحدتا میں حرف ظرف قبلہ یہ جو ہے ظرف ضمیر سے ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ما قبل یعنی جو ہے وہ واحدہ کی صفت بنے گا، اور انتی طالق واحدتا سے بیوی پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور اسی سے وہ بائنہ ہو جائے گی، اس لیے کہ قبلہ یہاں پہلے جملے انتی طالق واحدۃ کی صفت بن رہا ہے، اور عبارت کا مفہوم یہ کہ ایقاء اولا پہلے ہے، ایقاء اولا ہی سے بیوی بائنہ ہو جائے گی، فلا تبقى دوسری طلاق کے لیے تو محل ہی نہیں رہے گا، اور دوسری صورت انتی طالق واحدۃ بعد واحدہ میں چونکہ حرف ظرف بعدہ یہ ضمیر کنایہ ہا سے ملا ہوا ہے بعدہ، اس لیے بیان کردہ ضابطے کے تحت وہ یہاں دوسرے والے واحدہ کی صفت بن جائے گا بعدہ، اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ تجھے ایک طلاق ہے اس کے بعد ایک، مگر چونکہ عورت پہلی طلاق سے ہی بائنہ ہو جائے گی اس لیے محل کے فوت ہونے کی وجہ سے حرف ظرف یعنی بعدہ کے بعد والی طلاق اس پر واقع نہیں ہوگی۔ اور جب شور نے انتی طالق واحدۃ قبلہ واحدۃ کہا تو اس سے جو ہے وہ اگرچہ بیوی غیر مدخول بیاہ ہو مگر پھر بھی ایک بارگی دو طلاق واقع ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں حرف ظرف قبلہ ضمیر کنایہ ہا سے متصل ہے، قبلہ ہا کے ساتھ متصل ملا ہوا ہے، اس متصل ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی صفت بنے گا، قبلہ ماں باپ والے واحدتاً کی صفت بنے گا، اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ تجھے ایک طلاق ہے اس سے پہلے ایک طلاق ہے، یعنی ایک طلاق تو تجھے فی الحال ہے اور ایک اس سے پہلے زمانہ ماضی میں ہے، اور ضابطہ نمبر 2 کے تحت جان چکے ہیں کہ ایقاع فی الماضی ایقاع فی الحال ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں بھی ماضی کا ایقاع فی الحال ایقاع ہوگا اور حال والی دی ہوئی طلاق کے ساتھ مل کر یک بارگی یک مشت دو طلاق واقع ہو جائیں گی، دو طلاق واقع ہو جائیں گی۔ ایسے ہی قضا اذا قال انتی طالق واحدۃ بعد واحدۃ تقع سنتان کہ شور نے کہا انتی طالق واحدۃ بعد واحدۃ کہ تو اس صورت میں بھی دو ہی طلاق واقع ہوں گی، کیوں؟ لأن البعدیہ صفۃ للأولی، اس لیے کہ لفظ بعد جو ہے یہ ظرف ہے اور یہ پہلے والے واحدۃ کی صفت ہے، اس لیے کہ بعدیت پہلے کی صفت ہے، لہذا وہ پہلے کے فی الحال ایقاع کا تقاضا کرے گا، اس کا مقتضی ہوگی، اور پہلے دوسرے کے ایقاع کی اس پہلے دوسرے کے ایقاع کی اور دونوں متصل ہو جائیں گی، یعنی بعدیت پہلے کی صفت ہے لہذا وہ پہلے کے فی الحال ایقاع کی مقتضی ہوگی، اور اس پہلے دوسرے کے ایقاع کی اور دونوں متصل ہو جائیں گے، اور اگر متصل لأن بعدیہ صفۃ فاقتضى ایقاع الواحدہ فی الحال و ایقاع الاخری
قبل حاضی تقترنان، کہ یہ ایک کے ایقاع کا تو فی الحال تقاضا کرے گی اور دوسری طلاق کے واقع ہونے کا اس سے پہلے تقاضا کرے گی، تقترنان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حرف ظرف بعد یہ اس کے ضمیر کنایہ سے متصل نہ ہونے کی صورت میں، یہاں چونکہ ضمیر کنایہ سے متصل نہیں ہے تو ما قبل کی صفت بنے گا بعد، اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ تجھے ایک کے بعد ایک طلاق ہے۔ ظاہر ہے ایک کے بعد والی طلاق تو فی الحال ایقاع کے لیے ہے، مگر اس سے پہلے جو بعد واحدتین سے طلاق دی جا رہی ہے وہ ایقاع فی الماضی کی بات ہے، اس لیے ضابطہ نمبر 2 کے تحت داخل ہو کر وہ بھی ایقاع فی الحال والی ہو جائے گی اور حال والی کے ساتھ مل کر بیک وقت 2 واقع ہو جائیں گی۔ ولو قال انت طالق واحدة مع واحدة او معها واحدة تقع سنتان، اور اگر شوہر نے کہا کہ تو انت طالق واحدہ، تو ایک طلاق والی ہے، ایک کے ساتھ ایک طلاق والی ہے، یا انت طالق معها واحدہ، تو بھی 2 طلاق واقع ہوں گے، اس لیے کہ کلمہ مع جو ہے وہ قران کے لیے ہے، ملانے کے لیے ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے فی قولی مع واحدہ کہ شوہر کے قول معہا واحدۃ کہنے کی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ کنایہ ہر حال میں مکنہ عنہ سے سبقت کا مقتضی ہے، تقاضا کرتا ہے۔ وفی المدخول بہا تقع سنتان فی الوجوہ کلہا، اور مدخول بہا میں دونوں طلاق، مدخول بہا عورت میں کیا ہوگا، دونوں طلاق تمام صورتوں میں واقع ہو جائیں گی، لقیام المحلیہ بعد وقوع الاولی، اس لیے کہ پہلی طلاق کے واقع ہونے کے بعد بھی محلیت برقرار رہتی ہے۔ ولو قال لها ان دخلت الدار، یہاں سے انشاءاللہ اگلا سبق ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اسباق کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔